صلوا على الحبيب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا آبجیکٹو مطالعہ ہم نے پچھلی مرتبہ مکمل کیا تھا، اور پھر ہم اس کا ایک طائرانہ جائزہ لے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم تبدیلی برپا کی اس کے پروسیس کو ہم سبجیکٹیولی اب پڑھیں اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تبدیلی کیسے برپا کی. عربی زبان کا محاورہ ہے کہ الفضل بما شہدت بہ الاعداء، کہ اصل فضیلت یہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دیں اور اس عظمت کا اعتراف کریں کہ ہاں دیٹ واز گریٹ. مستشرقین، اورینٹلسٹ، وہ لوگ کہ جو رہتے ویسٹ میں ہیں اور اسلام پر تحقیق کرتے ہیں، مقالے لکھتے ہیں، ڈاکٹریٹس کرتے ہیں، انہیں اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے. ان میں بہت سے نام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کام کیا ہے. ان میں ایک بہت بڑا نام مائیکل ہارٹ کا ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جنہوں نے دی 100 کے نام سے ایک کتاب تحریر کی، تاریخ انسانی کی 100 عظیم ترین شخصیتیں. اور پھر اس نے جو نمبرنگ کی ہے وہ کسی الفابیٹک آرڈر میں نہیں کی، بلکہ اپنے خیال کے مطابق، اپنے تجزیے کے مطابق who in his opinion was the greatest، اس کو اس نے نمبر 1 پر رکھا ہے. اور وہ عیسائی ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر لایا ہے، نیوٹن کو نمبر 2 پہ لایا ہے، اور نمبر 3 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لایا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر لاتے ہوئے وہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ I owe an explanation، کہ میں کیوں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 پر لایا ہوں. وہ کہتا ہے کہ he was the most successful person in the history of mankind who was extremely successful both in secular and religious fields. H.G. Wells وہ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ نوع انسانی، تاریخ انسانی میں انسانی حریت، اخوت اور مساوات کے واعظ پہلے بھی کہے گئے، اور جیزس آف نظارت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی ایسے واعظوں کی کمی نہیں ہے،
لیکن ان بنیادوں پر کوئی معاشرہ تاریخ انسانی میں پہلی بار محمدی نے قائم کر کے دکھایا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایچ جی ویلز وہ شخص ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی پر بڑے رقیق حملے کرتا ہے۔ پولی گیمی وہ کڑوی گولی ہے کہ جو ویسٹ کے حلق سے نہیں اترتی، یعنی عملی طور پر جتنی مرضی پولی گیمی آپ کر لیں، آپ 1000 عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھیں، وہ کوئی حرج نہیں ان کے نزدیک، لیکن ایک سے زیادہ عورت کو اپنے نکاح میں نہ لائیں، یہ ان کا یعنی ایک کوڈ آف ایتھکس ہے۔ اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتے، لہذا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی پر بہت رقیق حملے کیے ہیں۔ لیکن وہ دشمن رسول بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الفاظ میں تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ انسانی حریت، اخوت اور مساوات کی بنیادوں پر کوئی معاشرہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے قائم کر کے دکھایا۔ دوسری طرف اگر ہم تاریخ انبیاء کو دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے۔ ان کی تعلیمات کا کہیں قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، لیکن قصہ آدم و ابلیس جہاں کنکلوڈ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسٹرکشن ہے کہ اما یاتینکم منی ھدی، کہ جب بھی میری طرف سے تمہاری جانب کوئی ہدایت آئے، کوئی انسٹرکشن آئے، فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو وہ لوگ کہ جو میری ڈائریکشن کو، یعنی وہ ہدایت کیسے آئے گی؟ تھرو پروفٹس آئے گی، تو جو کوئی بھی میری اس ڈائریکشن کو فالو کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں کو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ہود علیہ السلام ہیں، صالح علیہ السلام ہیں، ان سب کی تعلیمات کا قرآن مجید میں ذکر ہے اور بالکل ایک ہیں، سوچے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اور ان کا خلاصہ کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ تعالیٰ کا ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی ریکمپنسیشن کا طالب نہیں، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، زمانی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو انفرادی زندگی ہے اس کا کلائمیکس ہے کہ ایز این انڈیویجول اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کی بندگی، اس کا ہائیسٹ لیول کیا ہو سکتا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یو کین ناٹ گو بیونڈ دیٹ، کہ جس نے کبھی بھی اپنے رب کو نہ نہیں کی، وائی نہیں کہا، اف نہیں کہا، بٹ نہیں کہا، جو حکم آیا سر آنکھوں پر، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یو نو آل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کنٹمپریری بھی ہیں، ان کے بھتیجے بھی ہیں رشتے کے اعتبار سے، اور بعض روایات کے مطابق کزن ہیں، لیکن عمر میں چھوٹے ہیں۔ بہرحال وہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام سے ایک اور ٹرن آیا نوع انسانی میں، کہ پہلے صرف ایمان کی دعوت تھی، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، اللہ سے ڈرو۔ اب جو معاشرتی اصلاح تھی اس کا کام شروع ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک خاص گھناؤنے جرم میں مبتلا تھی، اس بنیادی دعوت کے ساتھ انہوں نے اس کو بھی ایڈریس کیا، اور جو ایک آدھ اور چھوٹی برائی تھی معاشرے کی اس کو بھی ایڈریس کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام آتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بنیادی دعوت وہی
حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت لوط والی، لیکن ان کی قوم آباد تھی مدین میں، اور مدین کا شہر جو تھا یہ دو جو بڑے کیراوان روٹس تھے ان کے جنکشن پر واقع تھا، اور جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے یہ ان قافلوں کو لوٹتے تھے، اور ظاہر ہے جو جنکشن پر ہوتا ہے وہ ایک ہب ہوتا ہے، جیسے اب سنگاپور اور دبئی وغیرہ جو ہیں یہ کیا ہے، یہ ہب بن رہے ہیں کہ ادھر سے ٹریڈ جو ہے وہ یہاں آ کر اس کا سامان بکتا ہے، ادھر سے وہاں بکتا ہے، تو ایک سینٹر بن گیا ہے اور ایک نیوٹرل سی ایک جگہ ہے۔ تو اب وہاں وہ کیا کرتے تھے ویل آف، لیکن ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ان دونوں برائیوں سے روکا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں عظیم ترین شخصیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں۔ ان کی پہلی بعثت فرعون اور آل فرعون کی طرف تھی، اور اس میں آپ حضرت لوط اور حضرت شعیب کے سیکوینس میں تھے، اور وہ سیکوینس کیا تھا کہ حضرت لوط معاشرتی برائیوں کو روکنے کے لیے آئے، حضرت شعیب معاشی بے راہ روی کو روکنے کے لیے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد سیاسی آپریشن کو ختم کرنا تھا کہ فرعون اور آل فرعون نے ایک دوسری قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی ہی نشست میں فرعون کو صاف صاف الفاظ میں کہا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ دو تھے نا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، یعنی انہیں آزاد کر دو۔ اور اس کا بھی جو انجام ہوا آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو آبجیکٹو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اچیو کر لیا۔ یعنی ایک سٹیپ اور بھی فرق آیا، یعنی وہاں کیا ہوا کہ قومیں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں تو وہ نیست و نابود کر دی گئیں۔ یہاں چونکہ دو قوموں کا معاملہ تھا کہ ایک ظالم قوم تھی، ایک مظلوم قوم تھی، ایک اوپریسرز تھے اور ایک اوپریسڈ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اوپریسرز تھے انہیں غرق کیا، لیکن جو محکوم قوم تھی، جو اوپریسڈ تھے، غلام تھے، انہیں آزادی دلا دی۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوسری بعثت کا آغاز ہوا، اور یہ بعثت تھی شروع تو ہو چکی تھی ان پرنسپل، لیکن پہلے نمایاں حیثیت کیا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے لیے؟ وہ ایک ریفارمر کی تھی، نگرچہ انٹروڈکشن رسول ہی کا تھا، لیکن جو فور فرنٹ پر ان کی حیثیت تھی وہ کیا تھی کہ وہ انہیں آزادی دلانے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ لہذا عوام کی اکثریت جو تھی وہ ان کے اس مقصد کو اون کر رہی تھی۔ اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کر دی گئی، اور تورات کیا تھی؟ یہ پوری ایک شریعت تھی، اور اب ان سے تقاضا کیا گیا کہ تم اس صحرا کی زندگی کو چھوڑ کر دوبارہ اپنی ہوم لینڈ میں جاؤ جو فلسطین تھی۔ اب اگر یہ وہاں پر جاتے ویسے ہی ون بائی ون، ان کی حیثیت کیا ہوتی؟ ریفیوجیز کی ہوتی، جنہیں گرچہ اپنے وہاں پر مکانات ان کے آباء و اجداد چھوڑ کے آئے ہوں گے کتنے ہزار سال پہلے، کتنے سو سال پہلے، لیکن اب ان کی کوئی آئیڈینٹی وہاں پر نہیں ہے، کوئی حیثیت وہاں پر نہ ہوتی، کلیم کرتے جا کر کہ یہ ہمارا ہے سب کچھ اور ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، لیکن کوئی وہاں پر انہیں شاید کرائے کا مکان بھی نہ دیتا۔ لہذا حکم یہ دیا گیا کہ تم فائٹ کرو، اس شہر کو فتح کرو، اور فتح کر کے وہاں پر اس تورات کو قائم کرو، نافذ کرو۔ لیکن ہوا کیا کہ قوم نے لڑنے سے انکار کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اور آپ کا رب جائیے اور آپ وہاں پر جنگ کیجئے، شہر فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لیجئے، ہم یہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیزاری، اور ان کی زبان پر وہ الفاظ آئے کہ جو نارملی رسولوں کی زبان پر نہیں آیا کرتے، کہ اللہ میں اپنی قوم سے بیزار ہوں، فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ ہمارے یعنی میں اور ہارون یہ ہمارے ہو گئے، اور ہماری قوم کے درمیان تفریق پیدا کرتا۔
تو وہیں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد 40 سال کے بعد 40 سال تک وہ قوم صحرا میں بھٹکتی رہی۔ پھر وہ لوگ جو صحرا میں پیدا ہوئے تھے، صحرا میں جوان ہوئے تھے، وہ جو اقبال نے کہا نا کہ فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، یعنی وہ جو سخت جان ہوتا ہے، مخملی بستروں پر پلنے والا جو ہے وہ جہاد نہیں کر سکتا۔ تو کون کرتا ہے فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو اب وہ جو صحرا میں پل کر جوان ہوئے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یوشع ابن نون کی قیادت میں جنگ کی، شہر کو فتح کیا، اور وہاں پر وہ اسلامی حکومت انہوں نے قائم کی۔ اس کے بعد اہم ترین شخصیت انبیاء کرام میں، رسولوں کی اس لائن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نہ وہ نئی شریعت لائے تھے، اور نہ ان کی کوئی علیحدہ قوم تھی، وہ بنی اسرائیل ہی کی طرف ایک پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ اور ان کا سٹیٹس کیا تھا؟ 2 حیثیتیں انہوں نے اپنی بیان کی ہیں، آج بھی بائبل کے اندر وہ موجود ہیں۔ قرآن مجید نے ان کو یوں بیان کیا ہے کہ انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا کیا معاملہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی اکثریت نے انہیں ریجیکٹ کر دیا، انہیں پیغمبر نہیں مانا۔ جو ماننے والے تھے وہ عیسائی قرار پائے، پھر ان کے اندر پرورشن آئی تو انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا سینٹ پال کی یعنی قیادت میں۔ دوسرے جو تھے وہ یہودی کہلائے۔ اس کے بعد تشریف آوری ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد 610 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام پیغمبروں کے جامع ہیں، یعنی وہ جو جہاں سے میں نے آج گفتگو کا آغاز کیا کہ مائیکل ہارٹ نے یہ ایڈمٹ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم was extremely successful both in secular and religious fields، جبکہ ایک اور عیسائی مورخ جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد failed as a prophet معاذ اللہ but succeeded as a statesman۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایسے مورخین ہیں کہ مکی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو پروفیٹک لائف قرار دیتے ہیں۔ مونٹگومری وارڈ نے بھی یہی کیا ہے کہ سیرت پر 2 کتابیں لکھی، محمد ایٹ مکہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد ایٹ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پروفٹ کی حیثیت سے پریزنٹ کر کے، یعنی وہی جو پکچر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، ان کا آئیڈیل تو وہی ہے، دعوت دینا، مار کھانا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں آتا ہے کہ تو گوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی تم پیش کر دو۔ دعوت کا تقاضا تو یہی ہے، اور خود پچھلی دفعہ میں عرض کیا تھا نا کہ پیسو ریزسٹنس، مار کھاؤ اور ہاتھ نہ اٹھاؤ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یعنی مشن کے اندر آپ کو نظر آئیں گی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا کہ تم لڑو، جہاد کرو، قتال کرو اور اس شہر کو فتح کرو، وہ پکچر بھی آپ کو پوری جب یہاں نظر آئے گی۔ اور دوسری کتاب میں محمد ایٹ مدینہ میں وہ ثابت کرتا ہے کہ محمد واز اے گریٹ اسٹیٹس مین، بہت بڑے مدبر اور سیاستدان تھے، اینڈ ان دس کیپیسٹی ہی واز ایکسٹریملی سکسیسفل۔ لیکن بہرحال مائیکل ہارٹ نے ان دونوں کو جمع کر کے یعنی دونوں میں سکسیسفل قرار دیا ہے، اگرچہ رکھا سیپریٹ ہے ریلیجیس فیلڈ اور سیکولر فیلڈ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ہم نے مطالعہ کیا ہے اس کا حاصل کیا تھا کہ 40 سال کی عمر میں سن 610 عیسوی میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا۔ پہلے 3 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو پبلک نہیں کیا، لیکن مین ٹو مین انٹروڈکشن اس کا ہوتا رہا۔ پھر جب حکم ہوا کہ اپنے خاندان میں اعلان کیجئے
تو آپ نے خاندان والوں کو بلا کر وہاں پر اعلان فرمایا. جب حکم ہوا کہ فصدع بما تؤمر تو آپ نے ڈنکے کی چوٹ وہ کہہ دیا. اس کے نتیجے میں ریئیکشن آیا. یہ ریئیکشن جو تھا یہ بھی دو لیولز پر تھا. ایک تھا کمزوروں پر قریش کی اسالٹ. غلام، اس میں بھی تین آتے ہیں طبقے، غلام اور کسی دوسرے کے کیا کہنا چاہیے کفالت میں رہنے والے اور نوجوان. لیکن حکم کیا تھا؟ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو اور تشدد کے جواب میں بھی ریٹیلیٹ نہ کرو. پیسو ریزسٹنس. گاندھی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جب اس نے موومنٹ چلائی تھی تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نے یہ سبق جو ہے وہ سیرت النبی سے سیکھا ہے، اور اس نے نان وائلنٹ ریزسٹنٹ موومنٹ چلائی تھی. اور چورا چوری کے کیا وہ جگہ تھی جہاں پر تھانے کو جلا دیا تھا موب نے، تو گاندھی نے اپنی موومنٹ کال آف کر دی تھی جب وہ پیک پر تھی کہ اگر تم ڈسپلن نہیں رہ سکتے تو پھر آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو لیڈ یو. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ میں نے یہ بات جو ہے یہ محمد سے سیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کا ایک بہت اہم لینڈ مارک تھا، پیسو ریزسٹنس. تو پہلے تین کام آپ نے کیے. وحی آئی، آپ نے وہ پیغام پھیلایا اور لوگوں کو آرگنائز کیا. اور آرگنائزیشن کس کا نام ہے؟ اطاعت کا. وہ مینیجر جس کے سبارڈینیٹ اس کا حکم نہ مانے وہ کیسا مینیجر ہے؟ there is no management without obedience. تو حکم کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حکم کیا تھا؟ ہاتھ مت اٹھاؤ، مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ. اسی اسرا میں ہجرت حبشہ کی اجازت مل گئی کہ اگر تمہارے لیے یہاں پر اللہ کی بندگی امپاسبل ہو گئی ہے، ناممکن ہو گئی ہے، تو یو کین موو ٹو another پلیس، لیکن اس پر کوئی کمپرومائز تمہیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد یہ اور نوعیت کا تھا. اسی طرح یعنی جو صاحب حیثیت لوگ تھے اس قبائلی نظام میں کسی صاحب حیثیت پر ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد ذاتی طور پر جسمانی تشدد صرف ابو لہب اور اس کی چچی کر سکی، اور اس کی بیوی کر سکی، حضور کی چچی ام جمیل. لیکن کوئی آؤٹ سائیڈر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد نہیں کر سکتا تھا. یعنی اس سے جو حکم ہو سکا اس نے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ نکاح شدہ تھی. نسبت طے تھی یا باقاعدہ نکاح ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلا کر دونوں کو طلاق دلا دی. تصور کیجئے ایک بیٹی کو طلاق آ جائے، طلاق مل جائے تو باپ کو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں. دو بیٹیوں کو، یعنی تشدد کی میں آپ کو دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیسا تھا. اس کے علاوہ زبانی تشدد، اس پر کوئی قید نہیں تھی، کوئی قدغن نہیں تھی. کوئی حضور کو پاگل کہے، مجنون کہے. یہ مجنون کا لفظ عام طور پر ہم پاگل کے معنوں میں استعمال کر لیتے ہیں اور درست بھی ہے اس کا استعمال عربی کے لحاظ سے بھی، لیکن اصل میں یہ جنوں سے نکلا ہے. مجنون جس پر جنوں کا سایہ ہو، یعنی جنوں کا سایہ ہو یا انسان کا دماغ خراب ہو جائے. ایکس ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں نا، لہذا یہ دونوں ہم معنی کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں لیکن علیحدہ علیحدہ بھی.
اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے کیا. یعنی یہ پاگل کا کامنٹ جو ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ عام طور پر جب بھی کوئی شخص کسی حیثیت میں اپنی دکان چمکا کر بیٹھا ہوا ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی اور شخص سامنے آئے جو اس سے بہتر بات کہہ رہا ہو اور اسے اندیشہ ہو کہ لوگ کہیں اس کی طرف مائل نہ ہو جائیں، تو وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے، اور اس میں سب سے پہلی جو موو ہوتی ہے اس کی وہ یہی ہوتی ہے کہ اسے پاگل قرار دیتا ہے. مثال کے طور پر، یعنی آپ لوگ میرا درس سننے کے لیے آتے ہیں، مجھ سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، میری بات سنتے ہیں. کوئی اور آدمی جو ہے وہ آپ کے کانٹیکٹ میں آتا ہے، اس کی سروسز بھی سامنے آتی ہیں، وہ بات آپ کو اپیلنگ لگتی ہے، اور آپ مجھ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ جی وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ درس دیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر تو میں مخلص ہوں گا تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ ہاں واقعی ان کا انداز بیان مجھ سے بہتر ہے، اور یہ بات جو آپ پوچھ رہے ہیں ہی از رائٹ. لیکن عام طور پر جب انسان میں وہ خلوص کی دولت نہ ہو تو پھر یہاں بیٹھے ہوئے شخص کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر میں کہہ دوں گا کہ وہ بہتر بات کر رہا ہے اور وہ ٹھیک بات کہہ رہا ہے، اٹ مینز کہ میرا یہ سارا حلقہ جو ہے یہ میری بات سننے کی بجائے would start listening to him. لہذا اب میں کوئی نہ کوئی چکر چلاؤں گا جس سے میرا حلقہ جو ہے وہ اس طرف مائل نہ ہو. اس میں جو بڑا سٹل ایک انداز ہے کہنے کا، وہ کیا ہے؟ یعنی میں کہوں گا کچھ نہیں، زبان سے کیا کہہ دوں گا؟ دماغ ڈبیٹ لے ہو دے، ڈونٹ لسن ٹو ہم. مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈونٹ لسن ٹو ہم. یا کوئی ہلکا پھلکا کمنٹ کر دے گا، ہمیں مارتا رہتا. تو یہ کیا ہے؟ یعنی آئی ایم ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بائی ورڈ اور بائی جسچر، یعنی میں آپ کو کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پاگل ہے. تو قرآن مجید جو ہے یہ زندہ کتاب ہے. یعنی اگر ہم قرآن مجید کے ان حصوں کو اپنی زندگی میں یعنی اپلائی کر کے نہیں دیکھیں گے تو کوئی مزہ ہی نہیں آئے گا. پھر یہ پرانی کتاب معلوم ہوگی کہ اس میں پرانے قصے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صرف سیرت کا بیان ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو ویسی سچویشن میں لے کے جائیں، ہر نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ وہ ماحول اپنے ذہن میں بنائیں کہ اچھا وہ دیہاتی ماحول تھا اور یوں اس سے ایک نبی نے آ کر بات کی، تو آپ کو انشاءاللہ اپنی زبان کے محاورے میں کوئی نہ کوئی لفظ سوجے گا اور وہیں سے پھر آپ کو وہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل قرار دینا، اب جنوں کا سایہ ہے اس پر، وہ یہ اوپر جا کے غار حرا میں اکیلا بیٹھ کے ہفتوں گزارتا تھا نا، معلوم ہوتا ہے کچھ خشکی چڑھ گئی ہے اس کو، معلوم ہوتا ہے کسی جن کا سایہ ہو گیا اس پر. اب یہاں پر تھوڑی سی ایک سمپیتھیٹک اپروچ بھی آ جاتی ہے نا، اوہو ہیرا سی ساڑھے معاشرے دا، افسوس بہت بڑا نقصان ہو گیا. اب یہ پبلک کو یعنی ہر سردار جو ہے وہ کوشش کیا کرے گا کہ میں کوئی ایسا انداز اختیار کروں کہ جس سے یہ محسوس نہ ہو کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو لیٹ ہم ڈاؤن، بلکہ یہ محسوس ہو کہ نہیں میں تو بڑی قدر کرتا ہوں اس کو اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ واقعی حقیقت ہے. اب قرآن مجید میں یہ سارے حصے آپ پڑھیں گے تو آپ کو یعنی یہ سینس جو معلوم ہوگی. تو یہ تشدد تھا، انیشل تشدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. باقی اسی کا پھر اگلا حصہ کیا تھا کہ جب تک بنو ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تھے، قریش حضور کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. یہ ساری کوشش کیا تھی؟ وہ بنو ہاشم کو قائل کرنے کی تھی کہ تم ذرا بیچ میں سے ہٹ جاؤ تو ہم اس سے خود ہی نمٹ لیں گے. اور وہ ساری تفاصیر اب میں دوبارہ تفاصیر میں نہیں جانا چاہتا، ذہن میں لائیے گا کہ مختلف پیشکشیں ابو طالب کو، اور ابو طالب نے ان تمام پیشکشوں کو یعنی پرے پھینک دیا، ٹرن ڈاؤن کر دیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ بائیکاٹ کا فیصلہ ہوا کہ اچھا
اگر بنو ہاشم اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے پھر ہم بنو ہاشم کا بائیکاٹ کرتے. شیب بنی ہاشم سے، شیب ابی طالب سے آپ نکل کر باہر آ گئے. تفصیل میں نہیں جا رہا کہ کیا کیا ایونٹس ہوئے اس موقع پر. باہر آئے تو پھر دوبارہ وہ کوشش کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برائب کرنے کی کوشش کی گئی. یعنی سب کا حاصل وہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بائی ہک اور بائی کروک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن سے پیچھے ہٹا دیں. اور وہ برائب کے نتیجے میں بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، کیا کہنے اس بات کے کہ یہ تو بڑی گھٹیا پیشکشیں لے کے آئے. یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، پھر بھی میں اس مشن سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، پھر معراج اللہ نے نصیب فرمائی، اور رجب میں معراج ہوئی، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج، ٹھیک 5ویں مہینے یثرب کی کھڑکی کھلی. مدینہ منورہ سے 5 افراد یثرب سے آئے، ایمان لائے. اگلے سال 12 آ گئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہو گئی. پھر 75 آ گئے، بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ بیعت عقبہ ثانیہ تو یعنی اس سے پہلے کا جو ایونٹ ہے جو عام طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہوئی کہ وہ پیشکش لے کر آئے. اور اس میں ناانصافی ہوگی اگر میں یاد نہ دلاؤں کہ وہ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد وہ ایک معلم کا تقاضا لے کے آئے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھیجا معلم کے طور پر. اینڈ دیٹ واز دا ریزلٹ آف ہز ایفرٹ. کیا پڑھایا انہوں نے، کیسے قرآن ان کے سینوں میں اتارا، کیسے انجیکٹ کیا کہ ود ان این ایئر پیشکش لے کے آ گئے. اور اتنی بڑی پیشکش، یعنی قریش سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو گئے کہ اچھا آپ کو بنو ہاشم نے نکال دیا ہے تو ہم، یعنی بنو ہاشم سے نکالا تھا، ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا، اس نے نکال دیا. اسی کے نتیجے میں آپ کو طائف جانا پڑا تھا. اسی کی وجہ سے آپ کو مطعم بن عدی کی پناہ میں مکے میں واپس آنا پڑا. تو اب یہ پیشکش لے کے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایڈاپٹ کرتے ہیں ایز آر سن. اوس اور خزرج نے آپ کو ایڈاپٹ کر لیا، پیشکش کی آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم قریش سے کنفرنٹیشن لینے کو تیار ہیں. آپ نے فوراً انہیں آرگنائز کیا، 12 نقیب مقرر کیے، ان سے بیعت لے لی، ان کی اطاعت کی، اور پھر ربیع الاول میں آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ. ہجرت ہو گئی. ہجرت کرتے ہی آپ نے 3 کام کیے، یعنی پہلے چند ماہ میں 3 کام کیے. مسجد نبوی تعمیر فرمائی، مواخات قائم کی مسلمانوں کے درمیان، مہاجرین و انصار کے درمیان، اور مدینے میں آباد جو مختلف فیکشنز تھے، اوس، خزرج، بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ، ان کو ایک معاہدے میں باندھا. اور اس معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کانفیڈرل ہیڈ کی حیثیت سے ایکسیپٹ کیے گئے کہ ہر قبیلہ انٹرنلی آٹونومس ہوگا، اور جب بھی باہر سے کوئی کسی قبیلے پر حملہ آور ہوگا تو سارے قبائل مل کر اس کا دفاع کریں گے، اور قبائل کے درمیان جو ڈسپیوٹس ہوں گے ان میں آخری فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اس کے بعد جب انٹرنل کنسولیڈیشن آپ نے اچیو کر لی تو پھر آپ نے مہمات بھیجی ہیں. 8 مہمیں غزوہ بدر سے پہلے. اب یہ کیا تھا؟ یعنی وہ جو ہم نے اسٹیپس گنے تھے، دعوت، تنظیم، اور اس کے بعد کیا تھا؟ پیسو ریزسٹنس. اور اب اگلا سٹیپ آ گیا، وہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹیو فیز میں شامل ہو گئے. اب اس ایکٹیو فیز کا بھی پہلا حصہ کیا ہے کہ آپ نے قریش کے خلاف قبائل کو اپنا حلیف بنانا چاہا. میرے حلیف بن جاؤ. کسی قبیلے نے معذرت کی کہ جی آپ کی دشمنی قریش کے ساتھ ہے اینڈ وی کین ناٹ افورڈ ٹو اوفینڈ قریش. ان کا اچھا پھر نیوٹرل ہونے کا معاہدہ کر لو. یہ بھی کیا تھا؟ یہ قریش کے خلاف آفینس تھا، اور قریش پاگل نہیں تھے.
خوب پتا تھا انہیں کہ what does it mean. دوسرا، قریش کی اکنامک جو لائف لائن تھی، شہرگ، اس کو تھریٹن کیا کہ یہ تمہارے تجارتی راستے مدینے کے ارد گرد سے جو گزرتے ہیں آئی کین بلاک دم. اور یوں قریش کو مجبور کیا کہ وہ نکل کر آئیں مقابلے کے لیے. اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا ٹھیک 13 مہینے کے بعد. یعنی رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہے، شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہے. سن 4 ہجری میں کوئی بڑا مارکا قریش کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن وہ جو مہمات مختلف اور مختلف قبائل کے ساتھ وہ جنگیں جاری رہی ہیں. پھر سن 5 ہجری میں جا کر غزوہ خندق ہوا. غزوہ خندق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ یہ آخری موقع تھا کہ کفر ہم پر چڑھ کر آیا تھا، اب ہم چڑھائی کریں گے. اور پھر اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کے نتیجے میں عمرے کا سفر فرمایا. اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہو گئی. اگین اے ٹرننگ پوائنٹ، اور بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ جسے قرآن مجید نے فتح مبین قرار دے دیا. اس میں تقریباً ساری کی ساری شکیں جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، سوائے ایک کے کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا کہ وہ قریش کا الائی بن جائے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الائی بن جائے. اور اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دھر لیا. یعنی وہ جو مستشرقین دشمن ہونے کے باوجود یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹسمین شپ کو مانتے ہیں، وہ تو یہی آسپیکٹس ہیں نا. یعنی اس معاہدے میں قریش نے حضور کو دیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن جو اتنی سی ایک آزادی دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ٹیکنیکلی ریکگنائز کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رائٹ کو کہ یو آر آلسو اے پار، اور عرب کا کوئی بھی قبیلہ آپ کا الائی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں بھی قریش کا خیال یہ تھا کہ ہاؤ ڈیئر، کوئی بھی ٹرائب کیسے جرت کرے گا. لیکن بنو خزاعہ نے بہرحال یہ ہمت کر لی، اور اس کی بھی سزا دینی چاہیے قریش نے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی بنیاد پر ان سے پوچھا، اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ وی کوئٹ دا ٹریٹی، ہم معاہدے سے دستبردار ہوتے ہیں. تو اسی کے نتیجے میں پھر فتح مکہ ہوئی. یعنی وہ سارے ایونٹس جو ہم نے پڑھے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی باقی انبیاء کرام، یعنی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی پیغمبر کی توہین کریں. کوئی پیغمبر کمتر نہیں ہے دوسرے سے. لیکن بہرحال یہ قرآن مجید کے اندر دونوں آیتیں ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے. لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان پیغمبروں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. تو بعض جزوی فضیلتیں ہیں، لیکن ایک فضیلت کلی ہے کہ اوور آل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین ہیں ہر اعتبار سے. اور جتنے بھی آسپیکٹ میں نے گنوائے ہیں، دعوت کے اعتبار سے دیکھیں تو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا جو تورات اور انجیل دونوں کا مجموعہ ہے. ان تورات میں صرف احکام ہیں اور انجیل میں صرف حکمت و دانائی کی باتیں ہیں اور واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں. قرآن مجید میں ایمان کی دعوت بھی ہے، مواعظ بھی ہیں، واعظ و نصیحت کی باتیں بھی ہیں، حکمت کی باتیں بھی ہیں اور احکام بھی ہیں. تو یہ تورات اور انجیل دونوں کا مجموعہ ہے. پھر باقی انبیاء کرام، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دعوت پیش کی، قوم نے بالکل انکار کر دیا، قومیں ملیا میٹ ہو گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 2 قومیں تھیں، ایک فرعون اور آل فرعون، اور دوسری طرف بنی اسرائیل. فرعون اور آل فرعون غرق ہوئے، لیکن دوسری قوم جس کی طرف آپ بھیجے گئے تھے، جس میں سے تھے آپ،
اس کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. ڈیفرنٹ ہو گیا تھوڑا سا معاملہ, لیکن اگلے سٹیپ پر وہ بھی آگے بیٹھ گئے. لیکن یہاں آپ یعنی لائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص فضل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی شکل میں ایک ایسی جماعت عطا فرمائی کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی موقع پر ڈس اپوائنٹ نہیں کیا. یعنی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈس اپوائنٹ کیا, یعنی with all his favors to them, یعنی انہوں نے ان پر کیا کیا نہیں کیا. آزادی دلائی, من و سلوہ دلوایا, پانی دلوایا, بادل کا سایہ کرایا, کیا کچھ نہیں کرایا. لیکن وہ ناشکری قوم, انہی کو انکار کر دیا کہ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ یعنی ایسے ہی کوئی بارش نعمتوں کی ان پر نہیں کروائی, لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس نہیں کیا. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ بھی ہوا, یعنی غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر مشورہ کیا, لیکن اس مشورے میں انہوں نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم wants to fight against the army coming from مکہ. تو انہوں نے رسپونڈ کیا, اپنی رائے دے کر رسپونڈ کیا کہ اللہ کے رسول we are with you, آپ ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجیے. پھر صحابہ کرام کی اس یعنی جو نصرت تھی اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرمائی. یہی فرق آپ دیکھتے ہیں, یعنی تقریباً ہر دفعہ یعنی خطبے کے آغاز میں یعنی سیرت النبی کی گفتگو کے آغاز میں جو 2 آیتیں میں پڑھتا رہا ہوں سورہ صف کی, کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے. اور وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید دے کر, و دین الحق اور سچا دین دے کر, لی یظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ آپ اس دین کو غالب کر دیں کل کے کل دین پر. اس آیت کو پڑھیں اور پھر سورہ صف کی اگلی آیت دوسرے رکوع کی پہلی آیت کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو, کیا میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتاؤں. یعنی آپ کاروباری پیشے سے وابستہ لوگ ہیں تو کاروبار میں ایسے بات ہوتی ہے, یار وہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے, یار وہ فلاں جو ٹریڈ ہے وہ بڑی اچھی ہے, وائی ناٹ ٹو انویسٹ ان اٹ. تو کیا میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتاؤں کہ اگر تم اس میں اپنی جانیں اور اپنے مال لگاؤ, انویسٹ کرو, تنجیکم من عذاب علیم, تو وہ تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے. کیا سودا ہے وہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم سمجھو. اب یہ جو ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا پوری نوع انسانی کی طرف. قرآن مجید میں ہے کہ الی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکے والوں کے لیے, اہل عرب کے لیے رسول بنا کر بھیجے نہیں گئے تھے, بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. اور آپ کا مشن کیا تھا؟ پورے گلوب پر, پوری زمین پر اللہ کے جھنڈے کو سر بلند کرنا. آپ نے کہاں تک یہ کام خود کیا؟ عرب کی سرزمین تک, عربین پیننسولا میں اللہ کا دین غالب ہو گیا اور اللہ نے بلا لیا, اور جاتے ہوئے آپ نے یہ کام تفویض کر دیا امت کو. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, جو یہاں موجود ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دین کو پہنچائے اس تک جو یہاں موجود نہیں ہے. اور وہ دین کیا تھا؟ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. لیکن انفارچونیٹلی ہوا کیا کہ سنت کے معنی تو تھے نا طریقہ, وے آف لائف, اب اس کو محدود کر دیا گیا نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کے اندر. سونے اور جاگنے کی سنتیں یاد رہ گئیں, لیکن وہ سنت کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پری ڈومینیٹلی نظر آ رہی تھی, یعنی میں نے آپ کو آرز کا وقت بتایا نا, کیلکولیشن کہ اگر آپ گنیں تو نماز روزے کے کتنے آرز بنیں گے اور آرام کے کتنے آرز بنیں گے, اور باقی سارا کا سارا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کس میں گزرا؟
وہ تو اللہ کے اس دین کو غالب کرنے کی اس جد و جہد میں گزرا، پلان کرنے میں، غور و فکر کرنے میں، اصلاح مشورے میں، مہمات کو بھیجنے میں، اس کا ریباؤنڈ جو ہے اس کو ایڈریس کرنے میں، اور پھر اللہ کے دین کو آپ نے غالب کیا۔ تو اصل سنت جو ہے وہ تو یہ پورا کا پورا نظام تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے یہ نہیں کیا۔ اب ہم نے بھی یہاں پر سیرت النبی کا مطالعہ کیا ہے، تو یہ مطالعہ جو ہے یہ اٹ شوڈ ناٹ بیکم میئرلی این انٹلیکچوئل ایکسرسائز۔ ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اپنا قائد اور رہنما سمجھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن پر اپنا تن من دھن لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں البتہ اس میں ایک بات جو ہے وہ ضرور ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ کامیابی حاصل کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ناکام ہوا۔ وہ دشمن تو اب بھی موجود ہے، لہٰذا اب وہ بھی اپنی تیاری میں جب دوبارہ آئے گا تو وہ سارے راستے جن سے وہ کام ہوا تھا وہ سدباب کر کے آئے گا۔ یعنی ایک اچھا کمانڈر جو ہے وہ یہی کرتا ہے نا کہ جس بل سے وہ ایک دفعہ ڈسا جائے وہ دوبارہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ان بلوں کو بند کرتا ہے۔ تو اب دشمن نے وہ سارے جو ہے وہ ہتھیار جو ہے وہ اپنے اور زیادہ مضبوط کر لیے ہیں اور وہ راستے ان کا سدباب کیا ہے۔ لہذا اب ہمارے سامنے کیا ہے کہ مکہ مکرمہ جو تھا وہ ایک قبیلے کا شہر تھا، اب ملک بن گئے، سلطنتیں بن گئیں، بلاکس بن گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ جو تھی وہ والنٹیئر تھی، قریش کی طرف سے بھی والنٹیئرز آ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی والنٹیئرز آ رہے تھے۔ ہاں فرق تھا، وہاں تلواریں زیادہ تھیں، یہاں گنتی کی تھیں، وہاں زریں زیادہ تھیں، یہاں نہ ہونے کے برابر تھیں، وہاں اونٹ اور گھوڑے زیادہ تھے، یہاں ان کے مقابلے میں بہت کم تھے۔ لیکن یوں کہیں گے آپ کوانٹٹی کا فرق تھا، کوالٹی کا فرق نہیں تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، اسلام کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے سلطنتیں بنا دی ہیں اور ڈیفینیشنز بنا لی ہیں۔ یعنی ٹیررزم کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ کوئی اسٹیٹ اگر جو ہے وہ جو مرضی کرتے رہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر اسٹیٹ کے کوئی ہو تو وہ ٹیررزم ہے۔ یعنی اس سارے کا حاصل کیا ہے، اسلام کا راستہ روکنا۔ اب ضرورت اس بات کی ہوگی کہ کوئی اجتہاد جو ہے وہ کیا جائے کہ عوام جو ہے وہ کتنے بھی مضبوط ہو جائیں، کتنے بھی آرگنائز ہو جائیں، کتنے بھی ہتھیار اکٹھے کر لیں، کسی حکومت کا مقابلہ کرنا اٹس آلموسٹ امپاسبل فار دیم ناؤ۔ اس کے پاس ایئر فورس ہے، اس کے پاس اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، لہذا اب جو بھی موومنٹ چلے گی اسے ایک سٹیج پر آ کر بہرحال جنگ تو کرنی ہی ہوگی، لیکن اس جنگ کرنے کی پوزیشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کب آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں ایک الٹرنیٹ بیس عطا کیا، اب وہاں سے آپ نے شروع کی۔ اب وہ الٹرنیٹ بیس جو ہے وہ کیسے بنے گا، کیسے ہوگا، یہ وقت بتائے گا، لیکن میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ ہم اس مشن پر اپنی جد و جہد جاری رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولے گا، ہمارا کام کیا ہے کہ وی شوڈ بی سنسیئر، کہ آبجیکٹو اسٹڈی کریں سیرت النبی کی، وہاں سے گائیڈنس جو ہے تلاش کریں کہ آج کے ان حالات میں جہاں میں ہوں میرے کرنے کا آج کام کیا ہے۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ ایک نئے سٹیپ میں نئے وینیو کے اندر لے جائے، نیا بیس عطا کر دے، پھر اس کے بعد نیا اجتہاد، پھر ایک جماعت ہو جس میں شورائی نظام ہو، باہمی مشورے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہونے کے باوجود مشورہ کرتے تھے۔ اب کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی جماعت ہوگی کہ جس میں اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہو کہ جس میں امیر بغیر مشورے کے کرے۔ ہاں فیصلے کا اختیار امیر ہی کے پاس ہوگا، لیکن وہ مشورہ کرے گا۔ اتنی تلقین کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کی کہ تم مشورہ ضرور کیا کرو، خواہ ایک آدمی سے، ایک مسلمان سے مشورہ کرو، اور دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خواہ صرف ابو بکر اور عمر سے کروں، اور اگر کسی معاملے میں یہ دونوں متفق ہو جاتے ہیں تو پھر میں کسی تیسرے سے مشورے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تو اس میں اجتہاد کے کیسے یہ کام کیا ہو۔ اب حال ہی میں ہمارے سامنے جو تبدیلی کے آ رہی ہیں چیزیں، ایران میں ایک تبدیلی آئی، یعنی باقاعدہ شاہ کے ساتھ کھلے میدان کے اندر جنگ کرنا وہ خمینی صاحب کی جماعت کے لیے کبھی ممکن ہی نہیں تھا۔ یعنی ایشیا کا سب سے بڑا اسلحہ خانہ تو اسی کے پاس تھا، شاہ ایران کے پاس، لیکن بہرحال ایک مختلف طریقے سے وہ لے کے آئے۔ پھر حال ہی میں مصر کے اندر تبدیلی آئی، ایک ڈکٹیٹر کو اٹھا پھینکا گیا۔
تو تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن اب یہ تبدیلیاں بھی وقت بتائے گا کہ یہ وہی جو مسلمانوں کی وہ بڑی موومنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، یہ اس کے خلاف کوئی سازش ہے کہ مسلمانوں کی یعنی جو سرگرمیاں ہیں ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یا ان کے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کچھ ہے، یا یہ واقعی کوئی اگلا سٹیپ ہے، یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وقت بتائے گا۔ لیکن ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے کہ سیرت النبی کو آبجیکٹیولی اسٹڈی کرتے رہنا اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، اور اس ناطے سے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کروں۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اکیلا میں کام نہیں کر سکتا، مجھ پر لازم ہے کہ میں کوئی ایسی جماعت، اب چونکہ نبی تو ہے نہیں کہ کہا جائے کہ وہ جماعت جو ہے وہ حق ہے اور باقی سب باطل، نہیں، جس کے بارے میں مجھے محسوس ہو کہ اس کی قیادت بھی سنسیئر ہے، اور جس کے بارے میں میں سمجھوں کو دے آر سینسیبل پیپل کہ وہ سیرت النبی کو صحیح معنوں میں اسٹڈی کر کے اور پھر اس کے بعد اجتہاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس جماعت کو جوائن کرنا، اس کے ڈسپلن میں اپنے آپ کو دے کر امیر کی اطاعت کا اپنے آپ کو خوگر بنا کر، یہ میری ذمہ داری ہے، اس پر ہم سب کو، مجھے آپ کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ یہی جو ہے وہ سیرت النبی کا اصل حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی سے صحیح سبق آموزی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے سیرت النبی کا ہمارا جو مطالعہ تھا، اس کی اپنی ایک کوشش، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی سیرت النبی کا مطالعہ مکمل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے قرآن مجید جو ہے اس کا مطالعہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، اس کی ہر روز ایک نئی شان ہے، ہر نیا دن جو طلوع ہوگا اس میں جب ہم سیرت النبی کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں نئی روشنی ملے گی، نئی راہیں جو ہیں ہمیں ملیں گی۔ تو سیرت النبی کا مطالعہ یوں نہ سمجھیے کہ مکمل ہو گیا۔ تو ایک یعنی میں نے آپ کو ایک چسکا ڈالا ہے سیرت النبی کا مطالعہ کرنے کا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر یہ ذوق پیدا کر دے اور یہ طلب پیدا کر دے کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کے ایک مینار ہیں، آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ جملہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، مشعل راہ ہے، لیکن what does it mean؟ مشعل کیا کام کرتی ہے؟ اندھیرے میں مشعل آتی ہے تو راستہ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی مسجد میں اندھیرا ہو جائے کسی وجہ سے، بالکل ایبسلیوٹلی اندھیرا، تو کیا ہوگا؟ میں یہاں سے اٹھوں گا تو میں یہاں کیمرے سے ٹکراؤں گا، آگے جاؤں گا تو وہ آگے دیوار سے ٹکراؤں گا۔ لیکن ایک اگر موم بتی بھی روشن کر دی جائے تو کیا ہوگا؟ ہم ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے نہیں، دیواروں سے اور پلر سے ٹکرائیں گے نہیں، بلکہ ہمیں وے آؤٹ جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بشرطے کہ ہم اسے مشعل راہ سمجھیں۔ ہم اسے مشعل راہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ روز ہمیں اس سے روشنی ملے گی، روز ہمیں محسوس ہوگا کہ ہاں دس از دا وے آؤٹ۔ انسان دنیا میں آج پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے ہر شخص، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید یہ دو روشنیاں ہمارے پاس ہوں تو ہمیں کبھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہمیں ہمیشہ روشنی ملے گی۔ کبھی بھی پریشان ہو کر ہمیں سلیپنگ پنس نہیں کھانی پڑیں گی، ہمیشہ ہمیں اندھیرے میں بھی روشنی نظر آئے گی، راستے ملیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علی الحبیب۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد